الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، میرے محترم سامعین، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ہر طرح اس کی تیاری ہے اور انتظار ہے۔ یہ رب کائنات کی ایک حکمت ہے اور اس کی خصوصی عنایت اپنی بعض مخلوق پر ہے۔ ویسے ساری چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ زمین ہو، پہاڑ ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، سمندر ہو، اسی طرح دن رات ہے، ہفتے ہیں، مہینے ہیں، سال ہے۔ مطلب کہ جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے بعض چیزوں کو اپنی خاص عنایت اور اپنی خاص توجہ اور برکت کا مرکز بنایا ہے، جس سے اس کا ادب احترام، اس کی فضیلت، اس کی محبت یہ دلوں میں بڑھ جاتی ہے۔ مثلا ساری زمین کے ٹکڑے جتنے بھی حصے ہیں، ساری دنیا کی زمین ہے، وہ زمین ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن زمین کے جن حصوں پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اللہ کے گھر بنے ہوئے ہیں، ان مسجدوں کا جو ایک ادب احترام مسلمانوں کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے، وہ زمین کے دوسرے حصوں کا نہیں ہوتا۔ اور اس کا پتہ چلتا ہے ابھی کہ جب مساجد بند ہے، کوئی آ نہیں سکتا، اس میں نماز ادا نہیں کر سکتا، تو مسلمان کتنے بے چین ہو گئے ہیں، کتنے تڑپ رہے ہیں اس مسجدوں کے کھولنے کے۔ تو یہ نشانی ہے کہ مسجدیں وہ جگہ ہیں، زمین کے وہ ٹکڑے اور حصے ہیں کہ جو دوسرے حصوں سے کچھ فضیلت رکھتا ہے اور اس کا ادب احترام ہوتا ہے۔ ہم نے تو اپنے بچپنے میں دیکھا تھا وطن میں کہ جب غیر قوم بھی مسجد کے پاس سے گزرتی تھی اور اپنا کوئی پروگرام میوزک وغیرہ کا چلا کے کوئی گزرتی تھی، تو جب مسجد کے پاس سے گزرتے تو وہ اپنا سارا میوزک وغیرہ بھی بند کر دیتے تھے مسجد کے احترام میں۔ اور ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ مسجدوں میں تم آؤ تو تم ایک خاص کیفیت کے ساتھ آؤ، دعا پڑھ کے آؤ، اور جب داخل ہو تو مسجد کا حق ادا کرو، تحیت المسجد پڑھ کے، 2 رکعت پڑھ کے۔ تو حاصل یہ ہے کہ یہ بھی زمین کے حصے ہیں، زمین کے ٹکڑے ہیں، لیکن اس کا ادب احترام ہے لوگوں کے دلوں میں۔
اور مسجدوں میں بھی مسجد اقصی، مسجد نبوی اور مسجد حرام، ظاہر ہے کہ یہ 3 مساجد ایسی مساجد ہیں کہ ان کی محبتیں کوٹ کوٹ کر مسلمانوں کے دل میں بھری ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لا تشد الرحال الا لثلاثة مساجد، کہ باقاعدہ کوئی زیارت کی نیت سے سفر نہ کرے مگر یہ 3 مسجدوں کا، مسجد اقصی، مسجد نبوی اور مسجد حرام بیت اللہ شریف۔ ان 3 کے لیے باقاعدہ سفر کر کے جانے کا حضور نے فرمایا۔ ان 3 مسجدوں کو اتنی فضیلت حاصل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے ان کے لیے فرمایا کہ اپنے پیسے خرچ کرو، مسلمانوں کی دلوں میں اس کی محبت بھی تو دیکھو۔ آج جب حرمین بند ہے تو ساری دنیا کے مسلمان اس کے لیے تڑپ رہے ہیں، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی کا، اس کی رحمت کے برسنے کا ایک خاص سینٹر اور مرکز ہے کہ جو دوسرے زمین کے حصے کو حاصل نہیں ہے تو دیکھنے میں ایک زمین کا ٹکڑا وہ بھی، لیکن سب سے افضل ہے، فضیلت والا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ ان پر ہے۔ تو اس زمین کے ٹکڑے کو جو فضیلت ہے وہ دوسرے کو نہیں ہے۔ اسی طرح آپ مکہ مکرمہ میں دیکھیے کہ شہر مکہ، بہت سارے دنیا کے شہر ہیں، لیکن ہزاروں میل دور رہنے والا ایک مسلمان اگر کسی شہر میں جانے کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کے لیے تڑپتا ہو، رات دن دعا کرتا ہو، تو مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے۔ اور مکہ مکرمہ کے اطراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے ذریعے کچھ نشان لگا دیے ہیں جو حرم کہلاتا ہے۔ اس کے احکام بھی الگ ہے، اس کے آداب بھی الگ ہے۔ دیکھنے میں تو وہ بھی زمین کا ٹکڑا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ اور اس مکہ مکرمہ میں بھی جو بیت اللہ شریف ہے، جس کے غلاف کو کھینچ کر پکڑ کر مسلمان جاتا ہے، زارو قطار روتا ہے وہاں پر، اس کی محبت دل میں بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو بیت اللہ شریف کا مطاف ہے، طواف کرنے کی جو جگہ ہے، حج کے ایام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا رش ہوتا ہے کہ دیکھ کر انسان یہ سوچتا ہے کہ اب اندر ہم گھسے یا نہ گھسے، جائے نہ گھسے، لیکن کچھ بھی ہو جائے وہ اندر چلا جائے گا اور ایک مجنونہ وار کی طرح، مجنون کی طرح پورا سرگردہ رہے گا، طواف کرے گا۔ مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کا وہ حصہ ہے کہ جہاں پر لوگ جا کے 2 رکعت ادا کرتے ہیں طواف کے بعد کی، تو یہ وہ مقام ہے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں ہی آپ دیکھیے کہ عرفات ہے، میدان عرفات ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، یہ سارے وہ مقامات ہیں کہ یہ بھی دیکھنے میں تو زمین کے حصے اور ٹکڑے ہیں، لیکن ان زمین کے حصوں کو جو فضیلت، جو ادب، جو خصوصیت، جو محبت لوگوں کے دلوں میں ہے، وہ دنیا کی کسی دوسری زمینوں کے نہیں ہے، ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ کے اطراف میں بھی حرم مقرر کر دیا ہے، وہاں بھی ادب احترام ہے۔ اور مدینہ منورہ میں بھی وہ جگہ جو مسجد نبوی ہے، جہاں روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہے، وہاں پر لوگ وہاں 2 رکعت پڑھنے کے لیے ترستے ہیں اور 2 رکعت پڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ آخر یہ بھی ایک ٹکڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی توجہ کا مرکز اور سینٹر بنا ہوا ہے۔ اور زمین کا وہ ٹکڑا جہاں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، آپ کی قبر اطہر ہے، آپ کا روضہ اقدس ہے، وہ زمین کا ٹکڑا، یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، خاک کا وہ حصہ ہے کہ جو ہم اپنی آنکھوں میں سرما لگائے اس مٹی کا۔ تو ان کو جو فضیلت حاصل ہے وہ دنیا کی کسی زمین کے ٹکڑے کو نہیں ہے جہاں میرے آقا آرام فرما ہے۔ اسی طرح پہاڑ، دنیا میں بہت سارے پہاڑ ہیں،
بڑے بڑے ہیں، اونچے اونچے پہاڑ ہے، لیکن پہاڑوں میں صفا مروہ کی جو عظمت ہے انسان کے دل میں، مسلمانوں کے دل میں، جبل رحمت عرفات کے میدان میں، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے درمیان خطبہ عطا فرمایا تھا، جہاں آپ نے وقوف عرفہ کیا تھا، وہ پہاڑ۔ اسی طرح مدینہ منورہ کا جبل احد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا جبل یحبنی ویحبنا، کہ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جو ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم ان سے محبت رکھتے ہیں۔ تو پہاڑ تو بہت سارے ہیں، سارے دیکھنے میں یکساں ہیں، لیکن ان کا اس جو تقدس ہے، جو ایک خصوصیت ان کو حاصل ہے، وہ دوسرے پہاڑوں کے نہیں ہے۔ کیوں ہم صفا مروہ کی پہاڑی پر دوڑتے ہیں والہانہ انداز میں، محبت کے انداز میں؟ کیوں جبل عرفات کے پاس جا کر ہم ٹھہرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں؟ یہی حال جبل احد کا بھی ہے۔ جنت البقیع میں جاتے ہیں ہم، بہت سی مقدس ہستیاں وہاں آرام فرمائے سوئی ہوئی ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے کچھ حصے کو اپنی خاص توجہ کا اور اپنی خاص عنایت کا مرکز اور سینٹر بنایا ہے۔ یہی حال آپ زمانے کو لے لو، وقت کو لے لو، کہ وقت بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، دن رات ہوتے ہیں، دن رات کے بعد ویک ہوتا ہے، ویک کے بعد مہینہ ہوتا ہے، مہینے کے بعد سال ہوتا ہے۔ یہ زمانہ ہے، زمانہ ہے۔ لیکن دنوں میں بھی جمعہ کے دن کو جو خصوصیت حاصل ہے، جمعہ کے دن کو جو فضیلت حاصل ہے، وہ کسی دن کو نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھنے میں 7 دن برابر ہے، ہماری نظروں میں برابر ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعہ کو ایک فضیلت جو دی ہے، وہ دوسرے دنوں کو نہیں ہے۔ اور جمعہ کے دن میں بھی جو مخصوص گھڑیاں ہیں کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، وہ گھڑی کو لوگ تلاش کرتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک وقت ہے پیدا کیا ہوا ہے اللہ کا، لیکن اس کو تلاش کرتے ہیں کہ اس میں جا کر میں دعا کروں، تو جمعہ کا دن ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن کو جو فضیلت حاصل ہے، اللہ نے خود اپنے قرآن کریم میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، جو 10 رات یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ ان 10 راتوں میں عبادت کا جو ثواب ہے، ان 10 راتوں کو جو خصوصیت حاصل ہے، وہ کسی رات اور راتوں کو نہیں ہے۔ تو سال میں یہ 10 راتیں ہیں، مہینے کی 10 راتیں یہ ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیے کہ مہینوں میں سارے مہینے اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، 12 مہینہ۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن آج اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کی ہے، تو یہ 12 مہینے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ 12 مہینے پورے اللہ نے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ آپ شوال سے لے کر آخری تک ذی الحجہ کا دیکھ لیجئے، 12 مہینے میں اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ان 12 مہینوں میں رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے، اور اس کو جو اللہ کی ایک خاص فضیلت اور اللہ کی طرف سے خاص خصوصیت اور ایک توجہ حاصل ہے، وہ دوسرے مہینوں کو نہیں ہے۔ دیکھنے میں سارے مہینے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے کا انتظار رجب سے کرتے تھے؟ جہاں رجب کا چاند نظر آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر دعا جاری ہو جاتی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک عافیت کے ساتھ پہنچائیے۔ کیا وجہ ہے اللہ کے محبوب پیغمبر رمضان کا اتنا شدت سے انتظار کیوں کرتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں جتنے روزے رکھتے تھے، اتنے زیادہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے رمضان کے فرض کے علاوہ۔ رمضان کے فرض روزے تو رکھتے ہی تھے، لیکن رمضان کے علاوہ شعبان میں جتنے روزے رکھتے تھے، اتنے اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔
پوچھا گیا، وجہ بتائی۔ روزے کی جو ایک کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، روزے سے دل کی ایک زمین تیار ہوتی ہے۔ ہم دل کی زمین کو تیار کرتے ہیں رمضان کے برکات کو لوٹنے کے لیے، تو کیسا مہینہ ہوگا وہ رمضان کا، کتنی برکتوں والا مہینہ ہوگا وہ رمضان کا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 29 شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور صحابہ کو کہا کہ ایک مبارک مہینہ رمضان کا آ رہا ہے جو سارے مہینوں میں افضل ہے، سارے مہینوں میں افضل ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کیا کیا خاص عنایتیں ہوتی ہے کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی نوازشیں کی ہے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے کہ عالم بالا میں بھی، اوپر کے عالم بھی رمضان کے آتے ہی کیسی تبدیلیاں آ جاتی ہے۔ سارے 11 مہینے جنت کو سنوارا جاتا ہے، جنت کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، اور جہاں رمضان کا چاند نظر آیا، رمضان کا مہینہ شروع ہوا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جہاں کوئی مومن رمضان میں اللہ کے یہاں پہنچا، اس کا انتقال ہوا کہ سیدھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اوپر کے عالم میں بھی ایک چینجز اور تبادلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ شیطان کو، شیطانوں کو مقید کر دو، قید کر دو اس کو، کہ میرے محبوب کے امتی کے روزے میں ان کے اعمال میں خلل نہ ڈالے، تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی طرح میرے محبوب کے امتی اس مہینے سے فائدہ اٹھا لے، تو شیطان کو مقید کر دیے جاتے ہیں، سارے شیاطین کو مقید کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ندا دینے والا، آواز دینے والا آواز لگاتا ہے کہ اے نیک کام کرنے والا آگے بڑھ، اور اے بد کا کام کرنے والا، بدی کرنے والا رک جا، پیچھے ہٹ جا۔ یہ اللہ کی طرف سے منادی ہوتی ہے۔ یہ سارا اکرام، اعزاز رمضان کے لیے ہوتا ہے۔ تم دنیا میں بھی رمضان کی برکتیں ہوتی ہے، اور اللہ کے یہاں عالم آخرت میں بھی رمضان کا ایک مستقل تیار ہوتی ہے، اس کے لیے ساری جنت کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے میں ایک محسوس مثال سے آپ کو سمجھاؤں کہ دنیا میں ہمارے یہاں جیسے تاجر آدمی ہوتے ہیں، ان کے لیے مخصوص سیزن آتا ہے، مخصوص سیزن آتا ہے کہ جس میں تجارت بہت بڑھتی ہے۔ جیسے یہاں پر اس ملک میں ہمارے لیے یہ کرسمس کا دن ہوتا ہے، جس میں تجارت بہت ساری ہو جاتی ہے۔ بعض جگہوں پر میلے لگتے ہیں، فیسٹیول ہوتے ہیں الگ الگ دنوں میں، تو اس کے لیے جو تاجر ہوتے ہیں، وہ تاجر اپنی تجارت کے لیے، بزنس کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ پہلے سے باقاعدہ آرڈر دے کر تیار کرتا ہے، اور اپنے اسٹور کو باقاعدہ برابر ڈیکوریٹ کر کے اس میں ساری چیزیں تیار کر کے رکھ دیتا ہے کہ جیسے کسٹمر آئے اسے وہ بیچے اور منافع کمائے اس سے۔ تو یہ دنیاوی تجارت کے لیے ہم دیکھتے ہیں۔ یہی حال ایک فارمنگ کرنے والے فارمر کو دیکھو کہ وہ بھی بارش کے موسم آنے سے پہلے زمین کو پورا فارم کر کے، کھیتی کر کے اس کو تیار کر دیتا ہے۔ جو چیزیں گھاس وغیرہ ادھر ادھر کا چیز ہوتا ہے وہ سب یہ کر کے صاف کر دیتا ہے، اور زمین بالکل صاف ہو گئی۔ اب اس کے اندر وہ بیج ڈالتا ہے، سیڈز وہ ڈالتا ہے اندر، تاکہ جب بارش ہوئے تو اس سے بہترین پودا نکلے اور اس سے نفع کمائے، اناج حاصل کرے۔ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی حالت دیکھیے۔ صحابہ دعا کرتے تھے جب رمضان ختم ہوتا تھا، اسی وقت سے دعا کرتے تھے کہ دوسرا رمضان کب آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، تو اپنے دل کی زمین کو، جیسے ایک کسان یہ ظاہر زمین کو تیار کرتا ہے، اسی طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دل کی زمین کو تیار کرتے تھے شعبان میں روزہ رکھ کر، اس لیے کہ روزے کا ایک مخصوص اثر ہوتا ہے آدمی کی
طبیعت میں آدمی کے دل پر تقوی حاصل ہوتا ہے، اللہ سے زیادہ قریب کرتا ہے، اس وقت نیک کے کام کرتے ہیں، بدی سے آدمی رک جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے، صحابہ کو انکریج کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو انکریج کرتے تھے۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو 2-4 روز پر انشاءاللہ یہ تھرسڈے کو، جمعرات کو دن 29 شعبان ہے، اس وقت چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر 29 کو چاند ہو گیا تو انشاءاللہ یہ تراویح بھی 29 کو جمعرات کو ہوگی اور جمعہ کا پہلا روزہ ہوگا، اور اگر 29 کو چاند نہیں ہوا تو انشاءاللہ شعبان کے 30 دن پورا کر کے ہم سنیچر کو روزہ رکھیں گے اور پہلی تراویح جمعہ کو ہوگی، سنیچر کو پہلا روزہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہلال کے لیے آپ یہاں پر کال کر سکتے ہیں، تھرسڈے کو چاند کی خبر آپ کو مل سکتی ہے کہ جب چاند ہو جائے گا تو انشاءاللہ جمعہ کو ہوگا روزہ، نہیں ہوگا تو پھر سیٹرڈے کو روزہ ہوگا۔ بہت آسان ہماری شریعت ہے، کوئی کسی چیز کا مکلف ہم کو نہیں کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ میں رمضان کی برکات کا کہہ رہا تھا، تو آپ کے یہ ذہن میں آ گیا ہوگا کہ ویسے دیکھنے میں تو رمضان کے بھی دن رات ہوتے ہیں، سن رائز ہوتا ہے، سن سیٹ ہوتا ہے، دن گزرتا ہے، رات آتی ہے، رات جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، لیکن اس میں ایک روحانیت کا عالم ہوتا ہے۔ میں نے پہلے ذکر کیا مثالیں دے کر کہ کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی توجہ کا مرکز بنایا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ، پورا رمضان کا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے خاص طور پر عطا فرمایا ہے، اور اس کے اندر امت محمدیہ کے لیے ساری سہولتیں روحانی اعمال کی آسان کر دی۔ جنہیں میں نے کہا کہ شیطان کو بھی قید کرا دیے، جب روزہ رکھے گا، بھوکا ہوگا، نفس کی طاقت بھی ٹوٹے گی، نفس کی طاقت بھی ٹوٹے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک تو یہ اوقات برکت والے عطا فرمائے، پورا مہینہ عطا فرمایا، اور اس میں نیک کام کرنے کے سارے اسباب بھی ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ۔ کتنے رحیم و کریم ہمارے آقا ہے، کتنے پیارے ہمارے اللہ ہے کہ تم آؤ، کماؤ، کرو، میں تمہیں دل بھر کر بے تحاشا دوں گا۔ اب اس میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس میں ایک سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ روزے کی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص تم میں سے اس رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فمن شہد منکم الشہر، ہر عاقل بالغ مرد عورت پر رمضان کا روزہ فرض ہے، اور بغیر شرعی عذر کے اس کو بالکل چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جیسے نماز فرض ہے 5 ٹائم کی، اسی طرح رمضان کا روزہ فرض ہے اور اسلام کا ایک پلر ہے۔ نہ رکھنے والا فاسق فاجر کہلائے گا۔ پورے 12 مہینے میں صرف 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا ہے جس میں روزہ ہمیں عطا فرمایا، اور یہ صرف ہمارے پر نہیں ہے، پہلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ روزے کی عبادت فرض کی ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ جیسے تم پر فرض کیا ایسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ کر اپنی زندگی گزارو، تاکہ تم اپنے لیے نقصان دینے والے بول، نقصان دینے والے قول، نقصان دینے والے فعل سے، عمل سے بچ کر اپنی زندگی کو گزارو اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، لعلکم تتقون۔ معلوم ہوا کہ روزے کو تقوی دینے میں، تقوی حاصل کرنے میں بہت بڑی تاثیر ہے۔ انسان کو اگر تقوی کی زندگی حاصل کرنا ہو تو اکثر و بیشتر روزہ رکھنا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھتے تھے، ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ میں نے کہا شعبان میں روزے رکھتے تھے، اور رمضان کے تو بہرحال فرض روزے ہے ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے، روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ جیسے آدمی دروازہ جب کسی چیز کا کھولتا ہے تو اس کے اندر کی ساری نعمتوں سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔
جب آدمی نے روزہ رکھا تو عبادت کے سارے اعمال اس کے لیے آسان ہو جائیں گے. پھر اس کے لیے نمازیں پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، اللہ کی ذکر و تسبیح کرنا، تراویح پڑھنا، یہ سارے چیزیں آسان ہو جاتی ہے. سخاوت کرنا، اپنی مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، ناداروں کا خیال رکھنا، یہ ساری عبادتیں روزے کی وجہ سے آسان ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ جو ہے عبادت کا دروازہ ہے. ایک حدیث میں ہے کہ روزہ 1/4 ایمان ہے. ایمان کا 1/4 حصہ ہے روزہ. یہ انسان کے ایمان کی دلیل ہے. اور روزے کے بارے میں سب سے بڑی خوشخبری جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی. تڑپ جانا چاہے ایک مسلمان کو. کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. ساری عبادتوں کا بدلہ 1 سے لے کر 10 گنا، یہ گنا. لیکن اللہ نے فرشتوں تک کو بتایا نہیں ہے کہ روزہ کا میں کتنا اجر و ثواب اور بدلہ دوں گا. کیا ہمیں چاہیے؟ اب ہمارے محبوب آقا ہمیں جب یہ کہہ دے کہ یہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک حدیث میں وانا اجزا بہ، کہ میں اپنی ذات ہی کی اسے دے دوں گا، اپنی خوشنودی اسے دے دوں گا. اس سے بڑھ کر روزے کی اور کیا فضیلت، انسان کو تڑپا دینے والی یہ حدیث قدسی ہے کہ میرے محبوب، میرے خالق، جس کو روزہ اتنا پسند ہے اور روزے کی عبادت اتنی محبوب ہے اپنے مخلوق سے کہ وہ جب روزہ رکھتا ہے تو وہ خود ہی اس کا ثواب عطا فرمائے گا. اور جب اللہ عطا فرمانے کا وقت آئے گا، صاحب کرم اور صاحب جود جب خود ہی عطا کرے گا تو پھر اس کی کوئی لیمٹ ہوگی؟ اس کی کوئی حد ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی اس کی حد اور لمٹ نہیں ہوگی. اس لیے انسان کو چاہیے کہ کوئی بھی روزہ نہ چھوڑے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی ایک روزہ بھی چھوڑ دے اور اس کے لیے رمضان کے بعد چھوڑ دے اور اس کے لیے رمضان کے بعد سارا سال روزہ رکھے تو بھی وہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کو اہمیت کے ساتھ رکھتے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا وغیرہ چھوڑ دے. اس کا نام روزہ نہیں ہے، اس کا نام روزہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ سوائے اس کو بھوک پیاس سے کل نہیں ملتا. جس روزے پر اتنا بے انتہا ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے کہ میں خود دوں گا، تو ظاہر ہے کہ اس کے بھی کچھ شرائط ہوں گے. وہ روزہ بھی ہونا چاہیے، وہ روزہ بھی ہونا چاہیے. آدمی صرف یہ کہ کھانے پینے وغیرہ سے رک جائے اس کو صرف روزہ نہیں کہتا. ٹھیک ہے، ایک شرعی ذمہ داری ادا ہو جائے گی، لیکن روزے کی جو خصوصیت ہے، روزے کے جو برکات ہے، روزے کے مقبولیت جو ہے، جو ثواب اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ پھر نہیں ہوگا. رب صائم لیس لہ فی الصوم الا الجوع، کہ سوائے بھوک کے اس کو کوئی حاصل نہیں ہوا. روزہ ہونا چاہیے. من لم يدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جس نے روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کو بھوک پیاس چھڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں بھوکا و پیاسا رکھے؟ روزے کا جو ایک مقصد ہے وہ مقصد حاصل کرانا ہے. لہذا روزے کی حالت میں بھی اگر ہم جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، اپنی زبان کو غلط استعمال کرنے سے، اپنے کانوں کو غلط استعمال کرنے سے، اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کرنے سے اگر نہیں روکے تو پھر وہ روزہ نہیں ہوگا. روزہ ہر عضو کا روزہ ہے. حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کا اعلیٰ درجہ جو فرمایا ہے، روزے کا اعلیٰ بالکل درجہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خیال بھی نہ آئے. اس کی دل کی ہمت، دل کا خیال، دل کا ارادہ سوائے اللہ کے کوئی نہ ہو. کسی کا خیال اللہ کے علاوہ اس کے دل میں نہ ہو.
یہ روزے کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اس کے بعد کا درجہ بیان فرمایا کہ انسان اپنے سارے اعضاء کا روزہ رکھے، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، نگاہوں سے حرام چیزوں کو نہ دیکھے، اپنی کانوں سے حرام چیزوں کو نہ سنے، اپنی زبان سے حرام چیزوں کو نہ بولے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے۔ اور آج کل گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک بہت سارا یہ فون کا آ گیا ہے، ساری دنیا اسی میں سمائی ہوئی ہوتی ہے، ساری دنیا اسی میں سمائی ہوئی ہوتی ہے، ادھر سے ادھر بے انتہا لغو و بیکار باتیں، بیہودہ میسج، جس کی نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ۔ اگر روزے کی حالت میں بھی ہمارا مشغلہ اور ہمارے اعمال وہی رہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے اس روزے کا اجر کی امید کیسے رکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں بہت ہی ہوگی، ایک تو عند الافطار اور ایک عند لقاء ربی، جب افطار ہوتا ہے ماشاءاللہ کتنی خوشی ہوتی ہے، اور ایک عند لقاء ربی، اپنے رب کی ملاقات کے وقت۔ تو اپنے رب کی ملاقات کے وقت جو روزے دار کو خوشی ہوگی وہ کون سے روزے دار کو ہوگی؟ کہ جس نے اپنے ایک ایک عضو کو روزے کے حالت میں روزہ رکھوایا، ایک ایک عضو کا روزہ ہو، آنکھ کا روزہ ہو، کان کا روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو، ہاتھ پیر کا روزہ ہو، ساری چیزوں کا روزہ ہو، اور روزہ حقیقت میں ہو، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں جب اپنے رب سے ملے گا تو واقعتاً خوشی ہوگی رب سے ملنے کی۔ محبوب سے ملنے کی خوشی کس کو نہیں ہوتی ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور روزے کی فضیلت کو حاصل کریں، روزے کے شرائط کا خیال رکھ کر۔ تو ایک تو رمضان کے مہینے کی عبادت خصوصی طور پر ہمیں جو عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے، اور دوسری عبادت اس رمضان میں فرمایا تراویح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص تراویح جس نے پڑھی، جس نے قیام اللیل کیا، رات میں اللہ کے سامنے کھڑا رہا، کس حال میں کھڑا رہا؟ ایمان اور اسلام کے ساتھ۔ احتساب کہتے ہیں کہ اللہ نے اس پر جو دینے کا وعدہ کیا ہے اس پر پورا یقین، ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے یہ رات کا قیام کرے، تراویح پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حد اجر و ثواب بھی دیتا ہے، اور غفر لہ ما تقدم، جتنے گناہ پیچھے کیے ہیں سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ روزے کا بارے میں فرمایا کہ من صام ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی ثواب کی امید کے ساتھ اللہ کے سامنے روزہ پیش کیا، روزہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایک رمضان کا روزہ، اور روزہ ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ رمضان کی تراویح۔ جب تراویح کی بات آئی تو میں اس پر تھوڑی سی ایک بات یہ عرض کر دوں، گزارش کر دوں کہ آج کل ہماری مساجد بند ہے۔ اللہ کرے کہ رمضان سے پہلے یہ مساجد کھل جائے اور سارے کے سارے رمضان میں عبادات و تراویح اور نماز وغیرہ ادا کرتے ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اگر یہ حال نہ ہوا تو جیسے ہم فرض نمازیں گھر میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں ویسے تراویح کی پابندی کرے، اور تراویح اگر حفاظ مل جائے، میں نے کل ذکر کیا تھا کہ اگر افطار بھی گھر میں ہی ہو تو اپنا ایک معمول بنا لے کہ افطار کے آدھے پونے گھنٹے پہلے انشاءاللہ یہاں سے درود و سلام اور دعا ہوگی، اس میں شریک ہو جائے، اور اس کے بعد افطار کے لیے صرف کھجور اور پانی کے افطار کر لے، اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کر لے، مغرب کی نماز کے بعد 2 سنت اور اطمینان سے اوابین کی 6 رکعتیں پڑھے۔ یہ موقع ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اوابین کی 6 رکعت پڑھ لے، اور اس کے بعد آرام سے اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ان نعمتوں کو کھائے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نعمتوں کو کھائے۔ اس لیے کہ دنیا میں ایسے بھی اللہ کی مخلوق ہے کہ جن بیچاروں کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں ملتا۔ آج اللہ کا شکر احسان ہے
کہ ہم اس حال میں نہیں ہیں. اگر اللہ چاہتے تو ہم بھی اسی حال میں ہوتے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے نعمت نصیب فرمائی ہے. خیر، تو رمضان میں یہ معمول بنا ہے کہ افطار سے پہلے آدھا پونا گھنٹہ پہلے فارغ ہو جائے، اس سے پہلے تلاوت کرے، ذکر اذکار میں مشغول رہے، پھر اس میں شامل ہو درود و سلام میں، اور پھر دعا میں شریک ہو، افطار کر لیں، اور افطار کے بعد اوابین وغیرہ پڑھ کے اپنا کھانا کھا لیں. کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام کر لے، موقع ہے، اور پھر عشاء کا وقت جب شروع ہو جائے تو وضو کر کے تیار ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہتمام سے وضو کرتا ہے تو وضو کے ایک ایک قطرے سے اس کا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک ایک قطرے سے اس کا گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اچھی طرح وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد عشاء کی نماز کا وقت جب شروع ہو جائے تو اپنے گھر میں ایک جگہ پہلے سے ہی بنا لے. تھوڑا بہت کچھ ادھر ادھر کرنا ہو تو جگہ بنا لے، اور جماعت کے ساتھ گھر کے افراد نماز پڑھے. گھر کا ایک آدمی جو ہے وہ امامت کرا لے، اور گھر کے دوسرے اولاد ہے، گھر کی مستورات بھی ہیں، وہ بھی پیچھے صف کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے. نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اگر حفاظ کرام آپ کو میسر ہو گئے ہو تو قرآن مجید کی جیسے تراویح رمضان میں یہاں ہوتی ہے ویسے اپنے گھر میں اس امام کے پیچھے تراویح پڑھے. گھر کے سارے افراد کھڑے ہو جائے، اس کے بعد دوسری لائن میں بچے کھڑے ہوئے، تیسری لائن میں عورتیں کھڑی ہو جائے، سب نماز پڑھ لے. تراویح سنت مؤکدہ ہے، 20 رکعت ہمیں پڑھنا ہے، اور اطمینان سے نماز پڑھے، نماز کے بعد دعا کرے. یہ عمل انشاءاللہ العزیز ہم سب کو گھر میں کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ جتنا ثواب، اس سے کہ ہمارا دل تو تڑپتا ہے مسجد میں آنے کے لیے، لیکن اگر ہم مسجد میں نہیں آ سکے، مجبوراً گھر پہ پڑھیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ ثواب عطا فرما دیں گے جو مسجد میں پڑھنے کا ہے. لیکن یہ غلطی کوئی نہ کرے کہ کسی مسجد سے تراویح براڈ کاسٹ ہوتی ہو اور اس کے پیچھے گھر میں نماز پڑھے. اس امام کے پیچھے مسجد میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، مسجد سے براڈ کاسٹ کر رہے ہو، اس امام کے پیچھے اقتداء کرنے سے آپ کی نمازیں نہیں ہوگی. یاد رکھیے، یہ نمازیں نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی آسان شریعت دی ہے کہ تم پڑھ لو نماز اپنی گھر میں، امام کسی کو بھی بنا لو اور امام بن کر ان کے پیچھے نماز پڑھ لو. کیا ضروری ہے کہ آپ ایک ہی، حالانکہ اس میں کئی فقہی باتیں ہیں، شرائط ہے، اقتداء کرنا، فالو کرنے کی جتنے شرائط ہے وہ شرائط اس میں نہیں پائے جاتے. اس لیے اگر اس طرح کوئی کہتا ہو تو یہ غلط بات ہے. شریعت کو، اسلام کو مشکل نہیں بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آسان رکھا ہے کہ گھر میں امام بن جاؤ، جماعت کر لو، نماز پڑھ لو. اگر تراویح پڑھنا ہے، حافظ کرام میسر ہو جائے، قرآن مجید کا ختم کرو. اگر نہ میسر ہو تو آپ قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں یاد ہیں وہ امام پڑھ لے، اس کے پیچھے 20 رکعت آپ پڑھ لو دو کر کے. آسان سا مسئلہ ہے. پتہ نہیں اس کو کئی دنوں سے اتنا مشکل بنایا جا رہا ہے، سوال پہ سوالات، یہ ہیں وہ ہے. اتنا آسان مسئلہ اور اتنی آسان شریعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اس لیے کوئی کسی کے چکر میں نہ پڑے. اپنے گھر میں حفاظ ہے بہت اچھا، یا نہ ہو کوئی روز پڑوس کے 1-2 حافظ آ جائے، پڑھا سکتے ہو ٹھیک ہے، پڑھ لو اس کے پیچھے، قرآن کا ختم کر لو، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے. اگر نہ ہو تو اس قرآن کی جتنی صورتیں یاد ہے ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ پورے نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. یہ تراویح ہو گئی آپ کی. اور اگر اللہ توفیق دے کچھ آرام کر کے، سحری میں تو اٹھنا ہی ہے، آدھا پونا گھنٹہ جلدی اٹھ جائے، تہجد کی 2-4 رکعت کی توفیق ہو جائے، تہجد پڑھ لے اور پوری امت کے لیے کچھ دعا کر لے اور سحری کر لے، اور سحری کے بعد روزہ شروع ہو جائے. پوری 5 نمازیں اپنے گھروں میں جماعت کے ساتھ پڑھیے. تراویح اپنے گھروں میں، اپنے امام گھر میں جو ہو اس کے ساتھ پڑھیے. اللہ سبحانہ و تعالی اس کا ثواب پورا عطا فرمائیں گے. تو یہ 2 اہم عبادت ہے. اس کے ساتھ تلاوت قرآن، روزے کی حالت میں تلاوت قرآن، رمضان اور قرآن، اس کو بہت مناسبت ہے، بہت مناسبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل خود آتے تھے اور پورے قرآن کا دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں کرتے تھے.
رمضان میں دوڑ کرتے تھے۔ تو قرآن اور رمضان کو بہت مناسبت ہے۔ جتنے بھی صحیفے سابقہ کے انبیاء پر، پہلے انبیاء پر جو اترے ہیں، وہ سارے صحیفے بھی وہ رمضان میں نازل ہوئے۔ قرآن مجید بھی رمضان میں نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو تلاوت قرآن اور رمضان، اس کو بہت ہی مناسبت ہے۔ یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی قرآن سے بھی غافل نہ رہے، ہر ایک کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا یقیناً پڑھے۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ سارے گھر کے افراد گھر پہ ہی ہوں گے، اس لیے جو عمر والے ہیں، بڑے ہیں، ان کا ادب، احترام، عظمت، محبت، ان کی خدمت کا بھی موقع ہے۔ جو چھوٹے ہیں ان پر شفقت کا موقع ہے۔ آرام سے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، آپس میں محبتوں سے رہو، دل کی کشیدگیاں، دل کی منافرت، دل کی دوریاں سب نکال دو، چھوٹے بن کر اپنے لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائی بہنوں سے تعلقات قائم کر لو، معافی مانگ لو۔ کوئی کچھ ساتھ لے جانا والا نہیں ہے۔ جو کسی سے ناراضگی ہو اسے دور کر دو، دل وسیع کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جب رات کو سوؤں تو میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہ ہو، میرا دل ساری چیزوں سے سلامت ہو۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے، اس لیے دل کو بھی صاف کرو۔ جتنا ہمارا دل صاف ہوگا کدورت سے، معصیت سے، نافرمانیوں سے، اتنا اللہ تعالیٰ کا نور آئے گا، نور ایمانی ہمارے دل میں داخل ہوگا۔ اور جتنا دل منور ہوگا، جتنا ہمارے دلوں میں نور ہوگا، اتنا انشاءاللہ العزیز اعمال صالحہ کی طرف ہماری طبیعتیں چلے گی، اعمال صالحہ کی طرف ہماری طبیعتیں چلے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، تقوی کی زندگی ہماری ہوگی، اللہ ہماری روزیوں برکت عطا فرمائے گا، ہمارے سارے لوگوں میں محبتوں سے ہم رہیں گے، خوشی رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی آباد کریں گے، ہماری آخرت بھی آباد کریں گے۔ یہ کچھ چیزیں رمضان کے متعلق جو ضروری میرے ذہن میں آئی، میں نے آپ سے ابھی عرض کر دی۔ کسی کو کوئی خاص سوال کرنا ہو تو فون کر سکتے ہیں بعد میں اور پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ تھرسڈے کو 29 شعبان ہے، چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ کہیں سے چاند کی خبر آ گئی، چاند کا ثبوت شرعی طور پر ہو گیا تو انشاءاللہ جمعہ کو پہلا روزہ ہوگا، تراویح جمعرات کو ہوگی اور جمعہ کو پہلا روزہ ہوگا۔ اور اگر تھرسڈے کو چاند نظر نہیں آیا تو شعبان کے 30 دن پورا کریں گے، اور جمعہ کو پہلی تراویح ہوگی اور پہلا روزہ سیٹرڈے کو ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہم سب کو آنے والے مبارک مہینے کی قدر کرنے کی اور ان کی برکتیں لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مختصر سی دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والغم والحزن والسقم۔ اللہم انا نعوذ بک من شر ما خلق، نعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان ہامۃ وعین لامہ، نعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا وعن ایماننا وعن شمائلنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرة۔ اللہم سلمنا عن الناس وسلم الناس عنا۔ یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سے ہماری سیئات سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دیجئے۔ اے کریم مولا، رمضان کے آنے سے پہلے ہماری مساجد کے دروازے کھول دیجئے اور ہمیں مسجدوں میں عبادت کرنے کی سعادت نصیب فرمائیے۔
یا اللہ ہمیں اس آنے والے مبارک مہینے کی برکتوں سے محروم نہ فرمائیے، یا اللہ اس مہینے کی برکتیں لوٹنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں صحت و عافیت و تندرستی نصیب فرما کہ ہم اعمال صالحہ کر سکیں، یا اللہ جن شرائط کے ساتھ روزے کا آپ نے حکم دیا ہے وہ روزے ہمیں نصیب فرما، روح روزہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ہر ایسے عمل سے محفوظ فرما جو ہمارے روزے کو توڑنے والے ہیں، روزے کی روح کو ختم کرنا نصیب فرما، ایسا روزہ نصیب فرما کہ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ روزے کا بدلہ میں دوں گا، تو یا اللہ اب اپنی ذات سے ہمیں بدلہ نصیب فرمائے، ایسا روزہ ہمیں نصیب فرما، اور ایسا روزہ نصیب فرما کہ ہم جس وقت آپ کے پاس آئے تو آپ کی ملاقات کا ہمیں شوق ہو، ایسا روزہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ روزے کی خراب ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں ہر عضو کا صحیح روزہ نصیب فرما، یا اللہ ہمیں روزے کی حالت میں ساری برائیوں سے محفوظ فرما، غیبت سے، چغلی سے، عداوتوں سے، ادھر ادھر کی خرافات سے ہم سب کو محفوظ فرما، اور یا اللہ اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ رمضان کے ایک ایک لمحے کو یا اللہ قدر کر کے ہمیں اس پر نیک عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو کچھ ہے وہ آپ کی توفیق سے ہوتا ہے، یا اللہ ہم آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ایک ایک پر آپ کی نعمتیں ہمیں مل رہی ہے، دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، یا اللہ ان نعمتوں پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہماری نعمتوں میں اضافہ فرما، اور یا اللہ دنیا میں جتنے انسان پریشان ہیں ان سب انسانوں کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، یا اللہ جو وبائیں پھیلی ہوئی ہے اس وبا کو وہ دور فرما دے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو صحت و تندرست ہے یا اللہ ان کی صحت و تندرستی کو برقرار فرما، یا اللہ ساری بیماریوں سے محفوظ فرما، یا کریم مولا ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے بھائی بہنوں کو، ساری امتیوں کو اور سارے انسانوں کو یا اللہ وباؤں سے محفوظ فرما، اور اپنے خصوصی توجہ سے ہم سب کو نواز دیجئے، خصوصی رحمتیں ہم پر نازل فرما دیجئے، یا کریم مولا دنیا میں بھی اچھی زندگی نصیب فرما، اور دنیا کے بعد کی آخرت کی زندگی بھی ہمیں خوشگوار زندگی اور آپ کی رضامندی والی زندگی نعمتوں والی نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.